رہا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو ملی ہیں یہ نبی کے صدقے میں ملی ہیں، اور وہ ساری چیزیں نبی میں موجود ہیں، وہ ساری نعمتیں نبی میں موجود ہیں۔ شہادت بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے تعلق سے صحابہ نے دعائیں کی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے دعائیں کی ہیں، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ یہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اتنا عظیم رتبہ نعمت، اتنی عظیم نعمت شہادت، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی شہادت سے محروم، نبی کو شہادت نہیں ملی، تو یہ ایک عظیم نعمت کا نبی کی ذات سے انکار ہونا لازم آ رہا ہے جو کمال کے منافی۔ تو پھر کیسے کہا جا سکتا کہ نبی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، سارے کمالات موجود ہیں؟ اگر نبی شہید کر دیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور اگر نبی کے اندر شہادت سے نہ مانی جائے تو نبی کے اندر کمال کی نفی ہو رہی ہے کہ تمام کمالات کے جامع اللہ کے نبی نہیں، شہادت ایک عظیم کمال آپ کے اندر موجود نہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ، اس کو حل کیسے کیا جائے؟ مفسرین کرام، محققین کرام نے بڑی آسانی سے اس کا حل پیش کر دیا، بڑی آسانی کے ساتھ اس گتھی کو سلجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام کمالات کا جامع بنایا، اور شہادت اگر سے ظاہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں ملی، کیونکہ شہادت کے دو درجے ہیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جوہری۔ شہادت سری کہ ذرے سے سے کسی کی جان لے لی جائے، یا کوئی پانی میں ڈوب کر کے حالت ایمان میں شہید ہو جائے، یہ شہادت سری۔ اور شہادت جوہری کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو دھاردار آلہ سے اس کے بدن میں زخم لگے، اس کے بدن کا کوئی حصہ کٹے، اور خلوص الہیت کے ساتھ راہ خدا میں وہ جاں بحق ہو جائے، اس کی جان نکل جائے، تب وہ شہید ہوگا۔ شہید ہونے کے ان 4 شرائطوں میں سے 3 شرائط یہ میرے آقا میں پائی گئی، جن کے احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم لگے، آپ پر تلوار سے حملے ہوئے، آپ کے بدن سے خون بہا، اور اللہ کے نبی کے مبارک دندان کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ شہید ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا مبارک پورا کام ہی شہید ہو گیا تھا، نہیں، اللہ کے نبی کا محتاط مبارک پورا نہیں شہید ہوا تھا، بلکہ دانت کا ایک مبارک کنارہ ٹوٹا تھا، جس کنارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس میں اور روشنی پیدا ہو گئی ہے، جو گئی تھی جس طرح سے کوئی موتی ہو اور موڑے کنارہ ٹوٹ دیا توڑ دیا جائے، اس میں اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانتان مبارک کا ایک کونا ٹوٹا تھا، ایک کنارہ ٹوٹا تھا، جس کو عیب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر پورا دانت مبارک شہید ہو جاتا تو وہ ایک عیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عیوب سے پاک فرمایا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم بھی لگے، جو شہادت کی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بدن کا کوئی جز کٹے، اللہ کے نبی کے مبارک دندان کا ایک ٹکڑا شہید ہوا، دوسری شرط پائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون بہا، تیسری شرط پائی گئی۔ اب چوتھی شرط جو ہے کہ بدن سے روح نکل جائے، آپ انتقال کر جائیں، یہی چوتھی شرط ہے، اور یہ پائی نہیں گئی۔ اگر یہ چوتھی شرط پائی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کو سب سے بچائے گا، سب سے حفاظت فرمائے گا۔ تو ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو 3 شرطیں پائی گئی، صرف ایک شرط نہیں ہے، اور اکثر کا حکم کل پہ لگتا ہے۔
تو ظاہری طور پر شہادت کا رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پایا گیا، لیکن حقیقت میں بھی نہیں پایا گیا ہے۔ شہادت سری دیتے ہیں، شہادت سری میں ایک زہر دے کر کے شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ خیبر میں تھے، ایک یہودیہ عورت گوشت بنا کر کے لاتی، اس میں اس نے زہر ملا دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جیسے اللہ کے نبی نے ایک ہی لقمہ تناول فرمایا تھا، اس گوشت سے آواز آنے لگی، یا رسول اللہ مجھ نے زہر ملایا گیا ہے۔ نبی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، گویا شہادت سری کا جو سبب ہے زہر کا کھا جانا، وہ سبب بھی پایا گیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا، تو شہادت سری کا سبب وہ بھی نبی میں پایا گیا، شہادت زہری کا سبب وہ بھی نبی میں پایا گیا، شرائط پائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بچا لیا، نبی کے بدن سے جان نہ نکلی، نبی کو قتل نہیں کیا گیا۔ اب یہ حقیقت میں تو شہادت کا درجہ نہیں کہا جائے گا، حقیقت میں تو شہید نہیں کہا جائے گا۔ اگر حقیقت میں شہید نہ کہا جائے تو پھر اللہ کے نبی کے کمال میں کمی آ جائے گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ساری کمالیں خونی کی جانیں میرے آقا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو نمازیں عطا فرمائے تھے، ان دونوں نمازوں کو میرے آقا نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہما ابنایا وہ ابن ابنتی، وہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، بیٹی کا بیٹا بھی اپنا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن و حسین کی حیات کو اس طرح سے بنایا، آپ کی حالت کو اس طرح سے بنایا کہ امام حسن کی حیات کو اللہ نے سر سے لے کے سینہ تک کے نبی کو مشابہ کیا، اور سینہ سے لے کے پیر تک کے امام حسین کو نبی کو مشابہ کیا، یعنی دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو نبی کریم کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، غسلِ سر ان کے جامع میں ہے نیلا نام کا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ خط توأم کیا ہوتا ہے؟ خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ پہلے زمانے جاہلیت میں جب کسی بڑے خاندان کی کوئی عورت ہوتی تھی، غریب خاندان سے اس کا تعلق ہوتا تھا، محبت ہو جاتی تھی، تو خط و کتابت کے جو پیغام اس طرح دیا کرتے تھے، ایک ورق لیتی تھی وہ عورت، اس کو دو حصوں میں موڑ دیتی تھی، اور ایک لفظ ادھر لکھتی تھی، ایک لفظ ادھر لکھتی تھی، ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح پورا خط لکھ کر کے اس کو پھاڑ کے بیچ سے پھاڑ دیا کرتی تھی۔ اب آدھا ٹکڑا اپنے پاس رکھتے تھی، آدھا جس سے محبت ہوتی اس کے پاس پہنچا دیا کرتی تھی۔ جب ادھر سے پیغام آتا تھا ہاں تمہارا بھیجا ہوا آدھا ٹکڑا مل گیا ہے، ادھر سے دوسرا ٹکڑا پہنچاتی تھی، تاکہ غلطی سے کسی دوسرے کے پاس یہ نہ پہنچ جائے، اگر پہنچ بھی جائے تو وہ خط کے مضمون کو سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ آدھا اسی کے پاس ہے۔ جب دوسرا ٹکڑا پہنچتا تھا، دوسرے دونوں کو ملاتے تھے تو پورا خط اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ خط توأم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو صاف شکل پاک ہے، دونوں کو ملنے سے آیا، امام حسن و حسین کو ملا دیا جائے تو مکمل نبی کریم کی تصویر سامنے آ جایا کرتی تھی۔ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمازوں کو بنایا، اور پھر بنانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درجہ کس طور پر ادا کیا اللہ نے؟ حقیقت میں کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہادت کی جو پہلی قسم شہادت سری وہ عطا کی گئی، آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جوہری عطا کی گئی، یعنی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے تلوار سے زخمی کیا گیا، آپ کے بدن سے حصہ کاٹا گیا، آپ کے بدن سے سور پورا کر دیا گیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اس طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ دونوں نوازوں کو دونوں شہادتیں عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں
کہ کوئی درخت ہو، اس درخت کی شاخ میں پھل لگا ہو. آم کا درخت ہے، اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، درخت موٹا بناور اس کا پورا بدن ہوتا ہے، اس میں جو شاخیں نکلتی ہیں اس کو شاخ کہتے ہیں. تنے کو شاخ نہیں کہا جاتا، اس کی جو شاخیں نکلتی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں، اور جو پھل لگتا ہے وہ تنے پر اس درخت سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی شاخوں پر ہوتا ہے. اب آم کے درخت کی شاخ پہ جو پھل لگا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آم کے درخت کے شاخ کا پھل ہے، بلکہ آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے یہ آم کا پھل ہے، آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے یہ انار کا پھل ہے، آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے یہ موسمی کا پھل ہے. میرا اس کی شاخ کی طرف نسبت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ کومل کی ڈائریکٹ درخت کی طرف نسبت ہوا کرتی ہے. بلا تمثیل اس کو اس طرح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک وجود یہ درخت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ہے، اور آپ کی مبارک درخت سے دو شاخیں نکلی ہیں. ایک شاخ سے مراد امام حسن مشتبہ ہے، دوسرے شاخ سے مراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان دونوں شاخوں کو جو شہادت والا پھل ملا ہے، شہادت والی پھل ملی ہے، تو اس شہادت والی پھل کو شاخ سے نہیں بلکہ درخت کی نسبت کیا جاتا ہے. معلوم ہوا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ملی ہے وہ حقیقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کا مظہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کا مظہر بنا کر کے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. یہ فلسفہ شہادت امام حسن حسین ہے. اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تمام کمالات و خوبی کو جمع کر دیا. یعنی اللہ کا وہ وعدہ بھی غلط نہیں ثابت ہوا کہ اللہ لوگوں سے اپنے محبوب کو بتائے گا. کوئی نبی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، نبی کو کوئی جان نہیں لے سکتا ہے، اور امام حسن حسین کو پیدا فرما کر شہادت کا رتبہ عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شہادت حقیقی بھی عطا فرما دیا، شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دیا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہادت جیسی عظیم کمال یہ نبی میں موجود نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع الکمال